بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات عمائدین رحیم یار خان، قابل قدر سامعین، میں مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے پروفیسر علامہ حافظ عبد الرحمن مکی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں آج کے اس خوبصورت، کامیاب بلکہ کامیاب ترین پروگرام کے انعقاد پر برادر محترم طاہر حبیب صاحب، سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ رحیم یار خان، محترم شیخ مولانا محمد عمران بھٹی صاحب، صدر جنوبی پنجاب شاہد حمید صاحب، کاشف صاحب، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بلند ولولے لے کے، اعلیٰ جذبات لے کے، پاکیزہ احساسات لے کے آپ احباب اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں، اعتراضات کیوں آتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کیوں اور کس لیے ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس امت کی بقا، اس کا احیاء اور پاکستان کا دفاع وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات اٹل ہے کہ دین مصطفیٰ دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا۔ سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ امام کائنات نے فرمایا، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، وہاں وہاں تک دین مصطفیٰ پہنچ کے رہے گا۔ حضرات گرامی، لڑائی اسی نقطے پہ ہے۔ یہودی، عیسائی، بدھ مت اور مجوسی، ہندو اور ملحد، ان کی کوششیں، کاوشیں، کوششیں یہ ہے کہ دین اسلام کو دنیا میں غالب نہیں ہونے دینا۔ ان کی کوشش ہے کہ اس دین کو مغلوب کرنا ہے، لیکن امام کائنات نے فرمایا
کہ یہ دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، سربلندی کے لیے آیا ہے، فتح و کامیابی اور کامرانی کے لیے آیا ہے. یہ شکست خوردہ دین نہیں، مٹنے اور مغلوب ہونے والا دین نہیں. دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ، شرف و عزت کے ساتھ اس دین نے قوت و طاقت کے ساتھ غالب ہو کے رہنا ہے. حضرات گرامی، جب دشمنان دین میدان مقتل میں، میدان کارزار میں، میدان قتال و جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر جہاد کا قلع کما کرنے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنے کی کوشش کی. لادینیت اور الحاد اور لبرلزم کو فروغ دیا. جہاں انہوں نے یہ حرکات کی وہاں انہوں نے مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کے کھڑا کیا، جس نے دعوی نبوت کے بعد جب اس کی یہ دکان چلنا شروع ہو گئی تو اس نے اپنی پہلی وحی جو اوپر سے نہیں اسے نیچے سے آئی تھی، یہ کہا کہ آج کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ختم ہے. ایک طرف بات قادیانی کی ہے کہ آج کے بعد جہاد ختم، اور دوسری طرف بات محمد مصطفیٰ کی ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. رحیم یار خان کے غیرت مندوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات مرزے کی سچ ہے یا محمد مصطفیٰ کی؟ اور وہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کو مٹانے والے مٹیں گے. حضرات گرامی، صرف اس نے اتنی بات ہی نہیں کہی، بلکہ یہ ڈاکو اور لٹیرا جس نے انگریزوں کے کہنے پر عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، امت مسلمہ کی ڈیڈ اور ریڈ لائن ہے، اس نے اس کو کراس کیا. یہی وجہ ہے کہ اسے سب سے پہلے ریاست بہاولپور نے، نواب آف بہاولپور نے کچہری لگا کے کافر قرار دیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ پھر کافر قرار دیے گئے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں امتناع قادیانیت کا جب قانون آیا تو اس میں مزید یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، منبر، محراب اور مینار نہیں بنا سکتے، کتاب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی ناطہ نہیں. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں، اس سب کچھ سے پہلے مرزا یہ خود کہہ چکا تھا. اس نے کہا کہ دین قادیانی اور دین محمدی دو الگ الگ دین ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ جو دین محمدی کو مانتے ہوئے میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. سب سے پہلے یہ کام
خود قادیانیوں نے کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک ہمارا آرمی چیف، ہمارا چیف جسٹس اور اسی طریقے سے ہمارے علماء اور مشائخ اکابرین، یہاں تک کہ پاکستان اور دنیا میں بسنے والے مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔ تو ہمیں کفر کا فتویٰ سنا رہا ہے۔ مرزا سن لے، تو اور تیرے پیروکار کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر ہیں۔ جو تجھے کافر نہیں مانتا، ہم اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کی عورتوں سے شادی کرنا کفر ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح یہودی اور عیسائی ہے۔ اس نے اگلی بات یہ کہی کہ ان کے جنازے میں شریک ہونا بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہی کیا پڑی کہ کوئی قادیانی ہمارے جنازے میں ہو یا وہ ہماری میت کو ہاتھ لگائے۔ ہم تو کتے سے بھی زیادہ پلید تمہیں سمجھتے ہیں، خنزیر سے بھی زیادہ تجھے نچلے درجے کا سمجھتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تم فتویٰ دیتے ہو کہ ان کے جنازوں میں نہیں جانا، خوشیوں میں نہیں جانا، غمیوں میں نہیں جانا۔ ہماری تمہاری خوشیاں بھی جدا گانا ہے، غم بھی جدا گانا ہے، عقائد بھی جدا گانا ہے، نظریات بھی جدا گانا ہے۔ بلکہ کاش ہماری حکومت خود اگر کچھ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اجازت دے کے پھر رحیم یار خان سے یہ غیرت مند اٹھیں گے اور کسی قادیانی کی گردن اس کے جسم پر نظر نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی جنت اور اپنی جہنم بنا رکھی۔ الوصیہ کے نام سے اس نے اعلان کیا۔ کس بات کا اعلان؟ کہ جناب میں ایک ایسی جنت بنانے لگا ہوں جس میں برگزیدہ لوگ دفن ہوں گے، جنتی لوگ دفن ہوں گے۔ ربوہ میں بنائی، لیکن اس میں دفن کون ہوگا؟ جو اپنی ٹوٹل پراپرٹی کا 10% وقف کرے گا۔ لوگوں کا مال بھی لوٹا ہے اور عقیدہ بھی لوٹا ہے اور عزتیں بھی لوٹی ہیں۔ نہ بوڑھی عورتیں چھوڑی ہیں، نہ جوان چھوڑی۔ بکواس یہ کرتا تھا کہ ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے، اور پیغمبر ایسا ہوتا ہے، نبی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب تو دنیا میں آئے، حلال کو الگ کیا، حرام کو الگ کیا۔ فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات۔ حلال بھی واضح کر چلا ہوں اور حرام بھی واضح کر دیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن مرزے کا پسندیدہ مشروب کیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ شراب پسندیدہ اپنے حکیم خاص کو، وہ خط بھی موجود ہیں، لاہور میں لکھا کرتا تھا برانڈڈ شراب چاہیے، خریداری کے لیے خود جانا۔ جو شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو،
بدکاری کرنے والا ہو. اور افیون کے متعلق خود لکھتا ہے کہ آدی طب وہ افیون میں ہے اور اپنی ہر دوائی میں یہ نشہ ملا کے استعمال کرتا تھا. ہر وقت حالت نشے میں رہنے والا، ہر وقت شراب پینے والا، اور جس کا پسندیدہ اور محبوب و مرغوب مشغلہ زناکاری اور عصمت دری ہو، وہ مقابلہ کرے گا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے متعلق عرش والا رب کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کرتے ہیں، ماں جی اللہ کے حبیب کا ذرا اخلاق تو بتائیے. اب ظاہر ہے چار دیواری کے اندر کا اخلاق پوچھنے آئے تھے، باہر کا تو ان کو بھی پتا تھا. ماں جی محدثہ تھی، فقیہہ تھی، عالمہ تھی، حافظہ تھی، حاضر جواب بھی تھی. سوال ان کو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا الحم سے لے کے والناس تک کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے، آپ کی سچی سیرت اور آپ کا اعلیٰ کردار ہے. پڑھ لو قرآن، سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے. حضرات گرامی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تمام کو نبی اور رسول ماننے سے بات مکمل ہو جاتی ہے. جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے، نبی آخر الزمان کی آتی ہے، محمد مصطفیٰ کی آتی ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خالی نبی اور خالی رسول ماننے سے ایمان مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو. جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دو. بولو. جب تک آپ کو خاتم النبیین نہ مان لیں عقیدہ مکمل ہوتا ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. امام کائنات نے فرمایا ان لی اسماء، میرے متعدد نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر. اور سن لو قادیانیوں اور قادیانیوں کی پشتی بانی کرنے والوں اور مودیوں، تم بھی سن لو، نبی آخر الزمان نے کہہ دیا تھا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹانا ہے، حق کو غالب کرنا ہے. جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے. فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرے ناموں میں سے ایک نام العاقب بھی ہے، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، فراڈیا ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. نبی آخر الزمان ایک ہی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، خوبصورتی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. شاعر رسول حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
اللہ کے حبیب آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں. آنکھ دیکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ آج تک ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ظاہری باطنی، چھوٹا اور بڑا، داخلی اور خارجی، ہر عیب سے پاک. لگتا یوں ہے جس طرح اللہ کے حبیب آپ چاہتے گئے رب بناتا گیا. یہ وہ عظیم ہستی ہے. حضرات گرامی، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جس کو نام کا پتہ ہے وہ بولے. ادھر والے تو سوئے ہوئے ہیں، ادھر والے آرام کر رہے ہیں، درمیان سے کچھ آواز آ رہی ہے. ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. اور پاکستان کا مطلب یہی تو وہ رشتہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو پوری امت کو جوڑنے والا ہے. پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ قرارداد پیش کرتے ہیں، پرزور انداز میں کرتے ہیں، بھرپور انداز میں کرتے ہیں کہ سرزمین پاکستان کو ایسے پلید لوگوں سے پاک کیا جائے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے جو پاکستان کے اندر اپنی سٹیٹ بنا کے بیٹھے ہیں، یہ قادیانی. اور پاکستان کو پاک کیا جائے ان پلیدوں سے جو بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور جو گلگت و بلتستان میں اپنے پنجے گاڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں تخریب کاریاں کر رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پلیدوں سے پاکستان کو پاک کیا جائے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ ذرا کھڑے ہو کے بولو، ولولے سے بولو. منظور ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے دینے پڑے. پاؤں آگے لے کے آؤ گے یا پیچھے کو بھاگو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.